الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الأرض ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات به أن ما قال واقع مولاي صل وسلم دائما 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 أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مختصر سی میری کہانی ہے۔ اچھا، محفل کا ذوق اس طرح کا بن گیا ہے تو میں آپ کو آغاز میں ہی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں محفل میں ذوق کے ساتھ، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں محفل میں شوق کے ساتھ، اور کچھ لوگ محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ذوق کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی یار نہیں ملا کرتے، شوق کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی یار نہیں ملا کرتے۔ مصطفیٰ کا دیدار ہی ان کو ہوتا ہے جو ذوق کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، شوق کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ اب آپ کا ذوق و شوق بتائے گا کہ میں کس کی مدح سرائی کرنے جا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کا ذوق اللہ پاک آپ کو جنت کے اندر محمد مصطفیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا، قرآن گفتگوئے خداوند ذوالجلال، قرآن گفتگوئے خداوند ذوالجلال، صحیفہ حق بے مثل و بے مثال، ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب چومتا ہوا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں نعمتیں دی، میں نے تمہیں رات دی، میں نے تمہیں دن دیا، میں نے تمہیں کھانے کو رزق دیا، میں نے تمہیں چھاؤں دی، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں اولاد کی نعمت دی۔ قصہ مختصر، میں نے بے شمار نعمتیں دی لیکن کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ ایسی نعمت دے رہا ہوں کہ یہ نعمت میرے پاس ایک ہی تھی جو میں تمہیں بطور تحفہ عطا کر رہا ہوں۔
نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں یہ نعمت عطا کر رہا ہوں، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ جب تمہیں یہ نعمت دوں نا تو گھروں میں نہیں بیٹھنا بلکہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہے۔ کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ میں آپ کے سامنے قصہ مختصر چند آپ کے سامنے اشارات دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھے، بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت علی شیر خدا کو دیکھے، بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھے، روم چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیے، قبیلہ غفار چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھے، حبشہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ قصہ مختصر، ارے جبریل کو دیکھو، سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ جبریل امین سدرہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر۔ اور میں اور کیا کہوں، قرآن لوح محفوظ کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء جنت کے دروازے پر ہوں گے اور جنت میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر ہوگی۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کے کہا تھا کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، تو میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے شمشیر تیری، تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تاج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یارو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک منفرد انداز سے کرنے جا رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حفاظ قرآن میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو یہ جو کتاب دے رہا ہوں نا، کسی قسم کے شک کو شبے میں نہ رہنا، یہ کتاب ہی ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے کوئی شک رکھا ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھا۔ اب آپ کے سامنے میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، سادہ سا سوال ہے، بچہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر قرآن کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قرآن کتابی شکل کے اندر آیا۔ تاجدار کائنات کے دور میں تو قرآن کتاب کی شکل میں ہی نہیں تھا، تو رب کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں؟ قرآن تو کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، تو رب کس کو کہہ رہا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البانی کے اندر، امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بآواز بلند اس بات کا اقرار کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ای
ہوا محمد رسول اللہ۔ رب نے جس کتاب میں کسی شک و شبہ نہ ہونے کی بات کی ہے نا، وہ کتاب قرآن نہیں بلکہ پیکر محمد مصطفیٰ ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہ شان تھی نا کہ تاجدار کائنات کے دور میں ایک قرآن نہیں تھا، دو قرآن تھے۔ ایک قرآن خاموش تھا، دوسرا قرآن والضحیٰ کے مکھڑے والا بولنے والا آیا تھا۔ ایک قرآن خاموش تھا، ایک قرآن بولنے والا تھا۔ ایک قرآن کی 114 صورتیں تھی، ایک قرآن کی ایک ہی والضحیٰ کی صورت تھی۔ ایک قرآن کی سطریں کالی تھی، ایک قرآن کی زلف عنبری مبارک کالی تھی۔ قصہ مختصر، ایک قرآن جس پر آیا وہ بھی قرآن، اور جو شے نازل ہو رہی ہے وہ بھی قرآن۔ قصہ مختصر، رب نے قرآن کو کہا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور جب تاجدار کائنات کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس طرح عالمین کی طرف ہم نے قرآن بھیجا ہے، اسی طرح عالمین کی طرف محمد مصطفیٰ بھیجا ہے۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا، آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا، ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تفہیم احسن میں سب سے نرالا، آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفعت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، شان میں اول، عقیدت میں اول۔ وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ اسی لیے تو پھر میں کہا کرتا ہوں نا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو۔ جس کا ذوق ہے ذرا ایک مرتبہ بولے نا، حضور کی شایان شان ذرا ایک مرتبہ محبتوں کا اظہار کرے نا۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، یہ کیوں کہتے رہتے ہیں ہم مدینہ 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 مدینہ، ارے ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ یہاں پر حفاظ قرآن بیٹھی ہیں، اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو محمد مصطفیٰ کی در کی غلامی کا شرف عطا فرمائے، ہمارے یہاں پر موجود ایک ایک فرد کو حضور کے صدقے رب ذوالجلال مدینہ منورہ کی پر نور فضائیں عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ کی بیٹی نے، اور ماشاءاللہ سادات کی تو کیا ہی کہنے ہیں، اللہ پاک سے یہ سب کچھ سادات کے وسیلے اور تصدق سے ہے۔ چلیں قبلہ ایوب سیفی بھائی جان نے سادات کی بات کی ہے، تو سادات کی نسبت سے ماشاءاللہ ان کی بیٹی نے اللہ پاک نظر بد سے بچائے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، ناظرہ مکمل۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کی اتنی کم شان تو نہیں جتنا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے نا۔ قرآن پاک کا مقام و مرتبہ بیان کرنے لگا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گھر پہ جا کے آپ چیک کر لیجئے گا۔ قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ آپ نے اسی طرح ساتھ دینا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 6236 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6236۔ قرآن پاک کے اندر 540 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ قرآن پاک کے اندر 77,450 مرتبہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 3,23,760 مرتبہ حروف استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 53,243 مقامات پہ زبر استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 53,343 مقامات کے اوپر زیر استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 8,804 مقامات کے اوپر پیش استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 1,771 مقامات کے اوپر مد استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 1,243 مقامات کے اوپر شد استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 1,05,681 مقامات پہ نقطے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 48,872 مقامات پہ الف استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 11,228 مقامات کے اوپر با استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 1199 مقامات کے اوپر تا استعمال ہوا ہے۔ 1276 مقامات کے اوپر سا استعمال ہوا ہے۔ 3273 مقامات کے اوپر جیم استعمال ہوا ہے۔ 973 مقامات کے اوپر ہا استعمال ہوا ہے۔ 2416 مقامات کے اوپر خا استعمال ہوا ہے۔ 5642 مقامات کے اوپر دال استعمال ہوئی ہے۔ 4697 مقامات کے اوپر رب نے زال کو استعمال کیا ہے۔ 48,871 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا ہے۔ 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا ہے۔ 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا ہے۔ 1607 مقامات کے اوپر سات کو استعمال کیا ہے۔ 2013 مقامات کے اوپر داد کو استعمال کیا ہے۔ 1274 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا ہے۔ 842 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا ہے۔ 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا ہے۔ 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا ہے۔ 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا ہے۔ 6813 مقامات کے اوپر قاف کو استعمال کیا ہے۔ 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا ہے۔ 3236 مقامات کے اوپر لام کو استعمال کیا ہے۔ 2,06,535 مقامات کے اوپر رب نے میم کو استعمال کیا ہے۔ 2,06,560 مقامات کے اوپر رب نے نون کو استعمال کیا ہے۔ 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا ہے۔ 1907 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا ہے۔ 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
واہ واہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے یاد آ رہی ہیں. آپ نے کہا تھا اپنی سہیلیوں کو بٹھا کر مجھے ایک بات تو بتاؤ, سورج کتنے ہیں؟ سورج کتنے ہیں؟ بیٹا آپ ذرا تھوڑی دیر کو خاموش کر دیں, کیونکہ محفل کا وہ ذوق ہوتا ہے وہ سارا پھر جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. حضرت ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے اپنی سہیلیوں کو بٹھا کر پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ سورج کتنے ہیں؟ سہیلیوں نے جواب دیا سورج ایک ہی ہوتا ہے. آپ بتائیں سورج کتنے ہوتے ہیں؟ سورج ایک ہی ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہا نہیں, لنا شمس وللآفاق شمس, سورج دو ہوتے ہیں, ایک دنیا کا سورج ہے, ایک ہمارا سورج ہے. ایک دنیا کا سورج ہے, لنا شمس وللآفاق شمس, ایک دنیا کا سورج ہے, آفاق کا سورج ہے, ایک زمانے کا سورج ہے, ایک ہم سب کا سورج ہے. شمسنا تطلع بعد العشاء, زمانے کا سورج جب غروب ہوتا ہے نا محمد مصطفیٰ کا سورج شروع ہوتا ہے. جب سارے سورج اپنا دم توڑ دیتے ہیں تب جو سورج چمکتا ہے نا اس کو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورج, آسمان پہ بھی ایک سورج. آسمان کا سورج اوپر سے روشنی دیتا ہے, ہمارا سورج ہم میں رہ کر روشنی دیتا ہے. آسمان کا سورج بادلوں میں چھپ بھی جاتا ہے, ہمارا سورج چھپتا نہیں, ہمیشہ ظاہر رہتا ہے. اور زمانے کا سورج دھوپ کے ساتھ اپنی تپش کے ساتھ لوگوں کو جلا دیتا ہے, ہمارا سورج اپنی روشنی کے ساتھ ہمیں جلا دیتا ہے. وہ سورج آسمانوں پر ہو تو غروب ہو جاتا ہے, یہ سورج آسمانوں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے. قصہ مختصر, وہ سورج منبع احیاء ہے اور یہ سورج پیکر محمد مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, مختار کی محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی, جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبھی تو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اس شعر کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں, بلکہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذوق ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ کسی عام مجلس میں نہیں بیٹھے بلکہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ 70,000 ملائکہ بھی جلوہ گر ہیں, اور 70,000 ملائکہ نے جا کر پروردگار کو رپورٹ دینی ہے. باری تعالیٰ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں نے ایسی محفل سجائی تھی, ایسی محفل سجائی تھی, ایسی محفل سجائی تھی, محمد مصطفیٰ کا نام لیتے تھے ہمیں چس آ جاتی تھی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور ملائکہ 70,000 کی موجودگی میں نام لینا، تو پھر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے نا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رحمت، میں تمہاری طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَمُهْدَاتٌ، یہ پہلی مرتبہ آپ سننے جا رہے ہیں، اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ آپ آج کے دور میں کسی کو تحفہ دیں نا، کسی کو کوئی گفٹ دیں، کسی کو کوئی ہدیہ دیں، کسی کو کوئی بھی گفٹ دے دیں، تو وہ گفٹ وصول کرتا ہے، اس کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں سمائل آتی ہے نا۔ اب پروردگار کے پیارے حبیب نے فرمایا انا رحمت، میں رحمت ہوں، آگے فرمایا وَمُهْدَاتٌ، میں رحمت کے ساتھ ساتھ پروردگار کی طرف سے تمہیں ملنے والا عظیم تحفہ ہوں۔ اب کوئی کہے کہ مجھے میلاد وسلم فَلْيُعَالِجْ قَلْبَكَ فَإِنَّ قَلْبَكَ مَرِيضٌ، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں عربی میں کہ اگر کوئی کہے نا کہ میلاد منانے سے خوشی نہیں ملتی، تو اپنے دل کا علاج کروائے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل عاشق لوگ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا اور یہ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی محافل، یہاں پر آ کر آپ کا تن درست نہیں ہوتا، آپ کا من درست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کا علاج کرے گا، آپ کا تن درست ہو جائے گا، لیکن جو یہاں پر آئے گا نا، تن درست تو ہوگا ہی ساتھ من بھی درست ہو جائے گا۔ تو اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ادیب رائے پوری انڈیا کا شاعر، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ ذرا ایک مرتبہ ذوق کا اظہار تو کریں نا۔ آپ جائیں نا سٹی ہاؤسنگ، یا آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ لے لیں پراپرٹی، 10 کنال کا گھر، 20 کنال کا گھر لے لیں، 4 مرلے لے لیں، 5 مرلے لے لیں، اور آپ بعد میں جب وہ لے کے تو اندر انٹر ہونے لگے نا، اور گارڈ آپ کو روک دے جی آپ بحریہ ٹاؤن میں نہیں داخل ہو سکتے، آپ سٹی ہاؤسنگ میں نہیں داخل ہو سکتے، تو آپ اسے جب یہ بتائیں گے نا میری اندر پراپرٹی ہے، تو وہ بھی کیا کوئی اور بھی آپ کو اندر جانے سے روک نہیں سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے پاسبل ہے نا، آپ کو اندر جانے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا، آپ کا حق ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں نا، اس کو سنیے اور اپنے کلیجے کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کیجئے۔ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یقال له سبحان اللہ تعالی فی الارض غرست اللہ له تعالی فی الجنت شجرۃ او کما قال، تاجدار کائنات نے فرمایا میرا بندہ زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے نا، میں رب ملائکہ کو نہیں کہتا، بلکہ خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اس کے نام کا جنت پہ درخت لگا دیتا ہے۔ آپ یہاں پر سبحان اللہ کہتے ہیں، جنت میں آپ کی پراپرٹی بن رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پراپرٹی جنت میں ہو اور آپ کو انٹرنس نہ ملے، اور پراپرٹی بھی عام نہیں، جس کے نام پر بن رہی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کا ذوق ان اشعار کے اوپر مجھے بتائے گا کہ آپ نے کتنی پراپرٹی آج کی اس محفل پاک میں لگائی ہے جنت کے اندر۔ شاعر کہتا ہے لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد میں کیا لکھوں۔ آپ گہرائی کو ذرا سمجھے، شاعر کہتا ہے نہ لفظ میں وہ سمائے، نہ معنی میں وہ سمائے، لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں۔ وہ بیٹھا تھا تاجدار کائنات کی نعت لکھنے کے لیے، لیکن نعت لکھنے کا جب اس نے سوچ سوچ کر اس کو کچھ سمجھ نہ آئی، تو اس نے یہی بات لکھ دی کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد میں کیا لکھوں۔ میں خدا تو نہیں شاعر ہوں اے ادیب، ورفعنا لک ذکرک کے بعد کیا لکھوں۔
کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس شعر کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں آپ کو، آخری شعر، ذرا ذوق کا اظہار تو کرے نا۔ میں محفل پاک کو ملاحظہ کر رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، قبلہ ملک جاوید صاحب دامت برکاتہم نے محفل پاک لائیو چلائی ہوئی تھی، ہر کوئی محمد مصطفیٰ کی باتیں کر رہا تھا، مدنی منٹھار کی باتیں کر رہا تھا، مدنی لجپال کی اور مدینے کی باتیں کر رہا تھا۔ تو میرا بھی انداز، میں نے کہا ان کو پھر جا کر انہی کی بات بتاؤں گا تاکہ ان کا دل بھی آج کی رات مدینہ بن جائے۔ تو شاعر کہتا ہے، پھر سنیے، ہر بے اصول کے لیے، اس شعر کے اوپر میری گفتگو کا اختتام، شاعر کہتا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ہر بے اصول کے لیے، آپ سائنس کو اٹھا لیں، آپ کیمسٹری کو اٹھا لیں، آپ فزکس کو اٹھا لیں، آپ ایمبریولوجی کو اٹھا لیں، آپ زولوجی کو اٹھا لیں، آپ باٹنی کو اٹھا لیں، آپ اقتصادیات کو اٹھا لیں، آپ سیاسیات کو اٹھا لیں، آپ معاشیات کو اٹھا لیں، آپ پوری دنیا کے تمام علوم کو اٹھا لیں، اصول و قوانین کے اوپر چلتی ہے۔ شاعر نے اسی کا ذکر کر کے آگے کہا، شاعر نے کہا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ کانٹوں میں پھول زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کانٹوں میں پھول زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ یہ اور بات ہے، کانٹوں میں پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھول ہیں جن میں کوئی رب نے کانٹا بنایا ہی نہیں ہے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ اب آپ کا ذوق بتائے گا، اور یہ میری گفتگو کا خلاصہ اور اس محفل پاک کا خلاصہ ہے۔ جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو، جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مکین گنبد خضرا کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔